له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین اسلامی خواتین بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو پورے کائنات کا پالنے والا پورے کائنات کا خالق اور تنہا معبود حقیقی ہے بعدہ صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ آئندہ جمعہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور ان میں کیے جانے اعمال اور نہ کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ کریں گے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے آیت کا ایک ٹکڑا حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ
چند احادیث کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ معزز حاضرین جمعہ، پوری کائنات کی بات ایک طرف ہو اور اللہ کی بات ایک طرف ہو تو پوری کائنات کی گفتگو اللہ کے ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک کلام، ایک فرمان کے برابر پورے کائنات کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ انسان جب کسی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کی مضبوطی کے لیے، اس کی پختگی کے لیے، اس کو مستحکم بنانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں چیز کو دیکھا ہے، تو دیکھنے کی چیز کو وہ پختہ بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اور وہ قسم کھاتا ہے اس بات پر۔ انسان اس بات کی پختگی کے لیے، اس بات کی اہمیت کے لیے قسم کھاتا ہے۔ پوری دنیا کی قسمیں اٹھا لی جائیں اور اللہ کی ایک بات جس میں اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جس بات پر اللہ قسم کھا لے، اس بات کی پختگی کا کیا عالم ہے، اس بات کی اہمیت کا کیا عالم ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ جھوٹوں کو پسند بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ انسان جھوٹ بولے۔ سچائی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اللہ بھی سچ ہی بولتا ہے۔ تو پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ سچ بولنے والا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر اللہ رب العالمین کسی چیز کو بتانے کے لیے بارہا قرآن کریم میں کئی دفعہ قسم اٹھائی ہے۔ کبھی اللہ نے سورج کی قسم کھائی اور کہا والشمس وضحاها، کبھی اللہ نے چاشت کی قسم کھائی، کہا والضحى، کبھی اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی، کہا والسماء والطارق، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی۔ تو ان سب چیزوں کی قسم اللہ رب العالمین کیوں کھا رہا ہے، کیوں اٹھا رہا ہے اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کی قسم؟ کیونکہ اس سے ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم اٹھائی ہے قرآن کریم کے اندر، اور سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یا تو وہ 10 راتیں جس پر قرآن نازل ہوئی، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا تذکرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان 10 راتوں کا تذکرہ جو کہ عشرہ ذی الحجہ جس کو ہم کہتے ہیں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک۔ تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن کریم کے اندر، اور کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو اس کے فضائل بہت سارے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اشارتاً ان 10 راتوں کا اور ان 10 ایام کا تذکرہ فرمایا، اشارتاً۔ جیسے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین تو سچ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العالمین نے سچ بات فرمائی، یعنی ان 10 راتوں کی قسم اٹھا کر یہ کہہ دیا، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے کہ 10 راتیں، 3 مہینوں کی 10 راتیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا، 3 مہینوں کی 10 راتیں گویا 30 راتیں ہو گئی، یعنی ایک محرم کی 10 راتیں، اس میں بھی بڑی فضائل ہیں، بڑی اہمیت کے حامل 10 ایام ہیں وہ، اور ایک 10 راتیں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی، اور 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی۔ تو ان میں ان 10 راتوں کی اہمیت کیوں ہے؟
کہ محرم کی 10 راتوں کی اہمیت ہے، رمضان المبارک کی 10 راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عشر ذی الحجہ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اگر بنیادی بات کو اگر کھنگالیں گے تو ایک چیز یہ ملتا ہے کہ محرم میں جو 10 راتیں ہوتی ہیں، ایک دو دن ایسا بھی آتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں۔ محرم کے 2 روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، اور 10 راتیں رمضان المبارک کی اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ہے، اور 10 راتیں عشر ذی الحجہ کی اس لیے کہ اس میں ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس روزے کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو یوم عرفہ 1 دن کا روزہ ہے، 1 دن کا روزہ، 2 دن تو نہیں رکھتے یوم عرفہ۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں گے، اور سعودیہ کے مطابق، بھائی سعودیہ کے مطابق روزہ رکھنا ہے تو سعودیہ کے مطابق عید بھی کرو، جیسے کیرل وغیرہ میں سعودیہ کے مطابق ہوتا ہے، وہاں چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے روزہ سعودیہ کے مطابق رکھا تو عید ہندوستان کے مطابق کیوں کرنا ہے؟ عید بھی وہیں کے مطابق کرو۔ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہے اور عید 10 ذی الحجہ کو ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے، 8 ذی الحجہ کو یوم عرفہ رکھیں گے اور 10 ذی الحجہ کو عید کریں گے۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اور 9 ذی الحجہ کو کھائیں گے پیئیں گے اور 10 ذی الحجہ کو عید بنائیں گے، تو یہ طریقہ تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہمارے اسلاف نے کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ان کے صحابہ نے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام اور اسلاف کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 1 دن کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ، اور وہ 9 ذی الحجہ کو ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 2 سال، اور کسی میں 3 سال کا تذکرہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، اور 3 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو ایک روزہ رکھنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہم حدیث کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی روزے دار کو افطار کروا دے تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے کہ من فطر صائما فلہ مثل اجر صائم، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروا دیا، کھلا دیا مغرب کے وقت، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو اسی طرح اجر ملے گا جس طرح روزے دار کو اجر ملا۔ اب روزے دار کو اجر کتنا ملا؟ پچھلے گناہیں اس کی معاف ہو گئیں، 2 سال کی گناہیں معاف ہو گئیں۔ اب اس نے اس آدمی کو کھانا کھلا دیا تو اس کی بھی 2 سال کی گناہیں معاف ہو گئی، افطاری کروا دی۔ اب اسی طرح سے اگر اس نے 30 بندوں کو کھلا دیا، 30 روزے داروں کو کھلا دیا، تو 60 سال کی پچھلی گناہیں معاف ہو گئی۔ چھوٹی موٹی گناہیں جو کرتے ہیں وہ 60 سال کی پچھلی گناہیں معاف ہو گئی۔ حدیث سے استدلال بہت ضروری ہے کہ من فطر صائم فلہ مثل اجر صائم، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروایا اس کو اسی طرح اجر ملے گا جس طرح روزے دار کو اجر مل رہا ہے، اور اس روزے دار کے اجر میں سے کوئی اجر کم نہیں کیا جائے گا، اسی طرح ملے گا لیکن کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک نیکی کا کام یہ بھی ہم کر سکتے ہیں عرفہ کے دن کہ کسی روزے دار کو پکڑ لیے یا 2-3 روزے دار کو پکڑ لیے اور اپنے گھر لے کے گئے اور ان کو افطاری کروا دی۔ بڑا فائدہ ہے اس میں، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیے گا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور کتاب اللہ میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 12، اور 12 مہینوں کی تعداد یہ کب سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے دنیا قائم ہے تب سے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ایسے تو گناہ جو ہے 12 مہینے نہیں کرنی چاہیے آدمی کو، لیکن 4 مہینے خاص کر دیے گئے کہ ان میں بالکل گناہ نہیں ہونا چاہیے، ان میں بالکل بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر جو ظلم کرتے ہیں یا ادھر ادھر کی گناہ کے کام کرتے ہیں وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
یہ 4 مہینے خاص کر دیے گئے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، گناہ کا اس کو دگنا بدلہ ملے گا، یعنی اس کو زیادہ گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ مہینے جو ہیں حرام مہینے ہیں، اس میں نہیں کرنا چاہیے وہ کام۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا کہ میرے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور کتاب میں بھی قرآن کریم کے اندر بھی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیوں تذکرہ کیا کہ 12 مہینے؟ وہ تو سب کو معلوم ہے 12 مہینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی 12 مہینے، اور اس سے پہلے بھی 12 مہینے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا قائم ہے تب سے 12 مہینے ہیں، پھر اس کو تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ذکر میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مہینوں کو اوپر نیچے کر دیتے تھے، کبھی رجب آ گیا تو کہتے تھے رجب بعد میں لیں گے، ابھی کیا کہتے ہیں شعبان لے لیتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں سفر آ گیا تو کہتے ہیں کہ سفر کو بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے ربیع الاول کو لا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنی مرضی چلایا کرتے تھے مہینوں میں، یعنی اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کے قانون میں وہ اپنی مرضی چلایا کرتے تھے، اور فطرت خالق میں اگر کوئی اپنی مرضی چلائے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی کہ 12 مہینے ہیں میرے نزدیک، اور کتاب میں بھی 12 مہینے ہیں، یعنی کتاب اللہ میں 12 مہینوں کا تذکرہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ محرم کا مہینہ آ گیا، ماننا پڑے گا محرم کا مہینہ آ گیا، کوئی اگر کہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، میں اس کو سفر کا مہینہ مانوں گا، تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قانون میں وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے کر دیا جائے، وقت میں تبدیلی اور چینجنگ لانا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ میرے نزدیک اور کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں تبدیلی اور چینجنگ نہیں لائی جا سکتی، اور زمانے کی قسم بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، اور والعصر کہہ کے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ زمانہ یہ وقت ہے اور وقت کی اہمیت ہے، اور اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کا دخل نہیں ہے کہ وہ جب چاہے وقت کو بدل دے، جب چاہے وہ وقت کے اندر تبدیلی لا دے اور کہے کہ ابھی 1:30 بج رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں 1 گھنٹہ پیچھے لے لیتے ہیں، 12:30 کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی کرنا غلط ہے، اور ویسے بھی تو مہینوں میں تبدیلی لانا اور چینجنگ لانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، تو پھر ان 10 ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ ہم نے تو یہ جان لیا کہ ان 10 ایام کی فضیلت ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، لیکن ان 10 ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان 10 ایام کی فضیلت اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور وہ بڑا سچ کہنے والا ہے، اس لیے ان 10 ایام کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کی بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر ذکر کرنے کو کہا گیا، ان ایام میں ذکر کرنے کو کہا گیا کہ ان 10 ایام میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کثرت سے ذکر کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن خاص کیوں کہا گیا؟ یعنی 12 مہینے ذکر کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن ان 10 ایام کو خاص کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ بہیمۃ الانعام سے مراد وہ جانور جن کو قربانی کیا جاتا ہے، بھیڑ بکرے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت دیکھ لیں گے، ہر چیز ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی ہے۔ اگر ہم بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کریں گے اس میں ایک چیز چھوٹ جائے گی، اور ایک چیز چھوٹ جائے گی تو کہیں گے مولانا نے تو اتنی بیان کی تھی بہیمۃ الانعام میں، اسی لیے بہیمۃ الانعام آپ سورۃ الانعام اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہیمۃ الانعام کا خلاصہ موجود ہے۔ یہاں پر فی ایام معلومات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ فی ایام معلومات، ایام معلومات کیا ہے؟ اس کے بارے میں بڑے بڑے جو علماء ہیں اور ائمہ ہیں، خاص طور پر صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، قتادہ، عطا بن ابی رباح، سعید بن جبیر، حسن بصری، الضحاک، عطا الخراسانی، ان کے علاوہ جو ہے ابراہیم النخعی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ مجتہدین کا کہنا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اچھا،
ان تمام ائمہ کا یہی موقف ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہی ہے۔ اس کی ایک فضیلت کیوں ہے اور فضیلتیں کیوں ہیں اور فضیلت اس کو کیوں دی گئی، 10 ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ جتنے بھی ایام ہیں سال کے، تمام ایام سے بڑھ کر یہ عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں بھی اتنی عبادتیں جمع اور اکٹھی نہیں ہوتی جتنی ان ایام میں اکٹھا ہوتی ہیں۔ جی 10 راتوں میں بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقات، خیرات، ذکر، عبادات، نوافل، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں رمضان میں ہم کرتے ہیں، لیکن ایک دو عبادتیں اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے حج، یہ زیادہ ہو گئی ان 10 راتوں میں، تو ان 10 دنوں میں جو عبادات کی اضافت ہوتی ہے وہ باقی ایام میں نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، ان 10 راتوں کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ باقی تمام راتوں سے، باقی تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے برابر یا اس کے مثل کوئی اور دن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، ان 10 دنوں کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، ان 10 دنوں کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے، برابر تو دور کی بات، ان 10 دنوں کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور آگے مستثنا کر دیا الا وہ چیزیں کہ ایک بندہ جان و مال کے ساتھ میدان جنگ میں گیا، وہاں پر لڑا اور لڑنے کے بعد وہاں پر وہ شہید ہو گیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا انسان زیادہ افضلیت کے حامل ہے اور اس نے جو کیا وہ زیادہ افضل کے حامل ہے۔ وہ یہ جہاد کا تذکرہ کر دیا کہ اس نے جہاد کر کے اپنی جان و مال قربان کر دیا تو وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کا تذکرہ ہے، ان 10 راتوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک تو فضیلت اس لیے بھی ہو گئی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے پچھلی، اور عرفہ کے دن جتنا اللہ رب العالمین گنہگاروں کو جہنم سے نکالتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اتنا کبھی بھی اللہ رب العالمین کسی کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ عرفے کے دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، رات کے تہائی حصے میں ہم لوگ یہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں اللہ سے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ رات کے تہائی حصے میں نازل ہوتا ہے آسمان دنیا میں، لیکن یہ یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، یا محدثین لکھتے ہیں کہ جو 10 راتیں ہوتی ہیں یا 10 ایام ہوتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں دن میں بھی نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں دن میں بھی اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے جو میری عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے یہ بھوکے پیاسے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، دیکھو اپنی آنکھوں سے ان کی عبادتوں کو، گواہ رہنا قیامت کے دن میں ان تمام کو مغفرت کرتا ہوں، ان تمام کو معاف کر دوں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں یہ جو میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں ان پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جس بندے پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دے، جانتے حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرام کر دیا گیا اس چیز کو، اب اس چیز میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا کہ نہیں حرام کر دیا تو اللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گناہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، نہیں، اللہ کہتا ہے حرام کر دیا گیا ان تمام پر جہنم کو، یہ جہنم میں نہیں جا سکتے، جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی جاتی ہے، اور جہنم کے لیے ایسا انسان حرام کر دیا جاتا ہے، تو پھر جب انسان جہنم میں نہیں جائے گا تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ جنت، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک طرح سے فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو جو ہے ان ایام کو دن میں بھی نازل ہوتا ہے۔ ایک فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے تو کتنے دنوں کے لیے گئے تھے؟ 30 دنوں کے لیے، 30 لیلہ، 30 راتیں. اور گفتگو کا انداز دیکھیں اللہ رب العالمین کے کہنے کا طریقہ دیکھیں، اور اس گفتگو کی نزاکت دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی تھی کہ 30 دن کے لیے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے 10 راتیں اور بڑھا دیا، گویا کہ وہ 30 دن نہیں بلکہ 40 دن ہو گئی. اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ بیاشرین فتم میقات 40 لیلہ، 40 لیلہ کہا کہ 40 راتیں ہو گئی وہ، اور 40 دن ہو گئے. تو 30 راتوں کا ارادہ کر کے گئے تھے، 30 راتوں کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کا جو اضافہ کر دیا، وہ 10 راتیں کون سی تھی؟ یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں تھی جس کو اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا تھا. تو پورا ذی قعدہ گفتگو میں لگے رہے، اور پھر 10 راتیں جو بڑھ گئی وہ ذی الحجہ کی 10 شروع کی 10 راتیں تھیں، اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے ان راتوں میں بھی، ان ایام میں بھی گفتگو کی. اس وجہ سے بھی ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے. اچھا، ہم تمام کو معلوم ہے کہ یہ دین قیم ہے، اس میں کسی چیز کو اب لایا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو الگ سے اس میں لا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دین کا حصہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ہم اس کو دین کا حصہ مان لیں، یا قرآن کریم کی اس آیت کو مان لیں جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان ایام کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان ایام میں ہی اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا تھا. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، شروع کے ایام چل رہے تھے، عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور صحابی رسول نکیل پکڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر وحی نازل فرما دیتا ہے الیوم اکملت لکم، آج کے دن ہم نے اس کو مکمل کر دیا دین کو. تو گویا یہ وہی ایام ہے، عشرہ ذی الحجہ کے ایام جس میں اللہ رب العالمین نے اتنے وسیع اور اتنی پسندیدہ دین کو اللہ رب العالمین نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس کو مکمل کر دیا. اچھا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں، اس حدیث کو ہم بارہا تذکرہ کرتے ہیں توحید کے عنوان پر، کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، سب نے یہی کہا تھا کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ کون سا دن تھا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے ہی ایام تھے جس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا تھا؟ یہ وعدہ لیا تھا اور یہ عہد لیا تھا بندوں سے، اپنی خدائی کا اور اپنے پروردگار ہونے کا عہد اور وعدہ لیا تھا. یہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ ایام تھے. گویا توحید کا بھی اقرار ہم تمام نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ انہی 10 ایام میں سے کسی ایک دن ہم نے توحید کا اقرار کیا تھا. اس وجہ سے بھی ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 ایام کی بڑی فضیلت. صرف راتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ راتوں کی فضیلت اور عبادتیں راتوں میں ہونی چاہیے، بلکہ دن میں بھی ہونی چاہیے، دن میں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کے واقعات کو اگر دیکھیں گے، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک صحابہ کرام ہمارے اسلاف روزہ رکھا کرتے تھے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے. روزے کا معاملہ یہ ہے، اور بندہ روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے تو عبادت کی قبولیت کا جو چانس ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ قبول ہوتا ہے. اور ان ایام میں اللہ رب العالمین عبادات کو زیادہ سے زیادہ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، ارے رمضان کی 30 دن روزے رکھ لیتے ہیں، یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے؟ بڑی فضیلتیں ہیں ان کی. رمضان کے 30 دن روزے رکھ لیتے ہیں بغیر ناغا کیے، بغیر چھوڑے ہوئے. یہ 9 دن ہیں، 9 دن ہم روزہ رکھ لیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. جن کو سہولت ہے روزہ رکھنے کی وہ روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین اس کا بڑا اجر دے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ساری چیزیں ہم نے فضیلتیں دیکھ لی، فضیلتیں ہم نے سن لی اور جان لی کہ ان 10 راتوں کی فضیلت کیا ہے. اب مختصراً، وقت چونکہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی مختصراً ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں، اچھا یہ تو پتہ ہو گیا کہ کرنا کیا ہے. اب اور مزید وضاحت کے ساتھ بلکہ مختصراً یہ بیان کر دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
چند چیزیں ہیں وہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ چاند کو، ابھی چاند نظر آئیں گے تھوڑے دن بعد، تو چاند جب دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھیں. بہت سارے لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ان لوگوں کو. سوچتے ہیں ارے چاند تو ہے، چاند دیکھ کر دعا کیا پڑھنا. ارے چاند دیکھ کر دعا جو پڑھتے ہیں اس کا معنی و مفہوم کبھی آپ نے غور کیا؟ پورا مہینہ اللہ رب العالمین امن و امان کر دیتا ہے بندے کے لیے چاند دیکھ کر اگر دعا کرے بندہ. دعا کے الفاظ حدیث میں الگ الگ ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم اہل لہ بالامن والایمان والسلامت علی الاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. اور حدیث کے دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ ایک تو ربی و ربک اللہ، ایک یہ ہو گئے، اور اس کے بعد والتوفیق لما تحب وترضى کے بعد غیر ضالین ولا مضلین کا تذکرہ بھی ہے، اور ربی و ربک اللہ. کیا مطلب؟ اس دعا کا مفہوم بھی سمجھ لیں کہ اللہ یہ جو مہینہ ہے پورا ہمارے لیے امن اور سلامتی والا مہینہ بنا دے، اور وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اے اللہ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. گویا اللہ رب العالمین اس دعا کو اگر قبول کر دے تو بندہ گناہوں سے بچ جائے. غیر ضالین ولا مضلین، اللہ ہمیں گمراہ نہ کر، ہم کسی کے ذریعے سے گمراہ نہ ہونے پائیں اور ہمارے ذریعے سے کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. کتنی بڑی دعا ہے. بندہ کیا کہتے ہیں، بنا مطلب کے کبھی کبھار گناہ کما لیتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی جا رہا ہے بنا مطلب کا، اس کے دماغ میں فتنہ ڈال دیا، وہ گھر گیا جا کے فتنہ مچا دیا، یا کہیں چلا گیا فتنہ کر دیا، تو اس طرح سے یہ کھڑا کھڑا آرام سے یہ گناہ کما رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ اللہ ہم کسی کے ذریعے سے گمراہ نہ ہو اور ہمارے ذریعے سے کوئی گمراہ نہ ہو. اور چاند کو دیکھتے ہوئے کہنا یہ ہے ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی وہی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی وہی اللہ ہے. گویا اس دعا میں توحید کا بھی تذکرہ ہے. تو اتنی اہمیت کے حامل دعا ہم چاند دیکھ کر ضرور پڑھیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چاند دیکھنے کے بعد جب دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان 10 ایام میں جب بھی ہمیں وقت ملے ہم تکبیرات پڑھتے رہیں، جو ہم عیدین میں پڑھتے ہیں ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات جو ہیں 10 ایام پڑھتے رہیں، اور باقی جو 3-4 ایام رہتے ہیں ان میں بھی پڑھتے رہیں. تکبیرات چاند دیکھنے کے بعد ہی شروع کر دیں. ایسا نہیں کہ عید کا دن آئے گا فجر سے پڑھنا شروع کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تکبیرات جو ہیں وہ 1 ذی الحجہ سے ہی شروع کر دیں پڑھنا. ایک ماحول بنا رہنا چاہیے نا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا نمونہ ہمارے لیے پیش کر کے چلے گئے، تو اس کی تیاری اور اس کا ایک ماحول بنا رہنا چاہیے. عید چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور شروع سے ہی انسان کو اس کا انتظار رہتا ہے، تو ایک ماحول بنائے تکبیرات سے، اور تکبیرات پڑھتے رہیں 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ اور 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ، اس میں بھی پڑھتے رہیں. ایک تو یہ ہو گیا تکبیرات پڑھیں. دوسری چیز ہوگی، تیسری چیز یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں. ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے. آپ لوگ دیکھیں، پتا کریں کہ اس سال جو ہے کب چاند نظر آنے والا ہے، 1-2 دن پہلے سے ہی تیاری کر لیں، اپنے ناخن بال کاٹ لیں، تاکہ اچانک سے چاند نظر آ جائے گا پھر آپ لوگوں کو کاٹنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو یہ تیاری کر لیں کہ ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے جب چاند نظر آ جائے. اور جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، جو اہل نہیں ہے قربانی کرنے کے، جن کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، وہ لوگ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قربانی نہ کرنے والا آدمی ایسا کرتا ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو اللہ رب العالمین اس کو قربانی کرنے کا ثواب دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو بنا مطلب کا ناخن اور بال نہ کاٹیں، بلکہ اس کو چھوڑے رہنے دیں، اور جب عید کی نماز پڑھ کے آ جائیں تب جو کرنا ہے کر لیجئے، ناخن کاٹنا ہو بال کاٹنا ہو. تو تیسری چیز یہ کہ ناخن اور بال نہیں کاٹنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ اجر سے نوازے گا. 5ویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کریں. آج ہمارے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا پڑھنا، یا آتا بھی ہے تو وقت کہاں ہے اتنا کہ ہم قرآن کریم پڑھیں. وہ ایک عالم دین تھے، بڑے عالم دین تھے، علامہ احسان اللہ ظہیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے سسر وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. جب بوڑھے ہو گئے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی اتنا مت پڑھا کریں، پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. تو علامہ نے کہا کہ اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟
ارے علامہ کیا بتائیں، احسان کیا بتائیں، ہم تو قرآن دن میں بس 10 پارہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ڈاکٹروں کو پریشانی ہو رہی، کتنا دن میں صرف 10 پارہ پڑھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ پڑھیں اور ایک دم جلدی جلدی پڑھتے رہیں اور بار بار ختم کرتے رہیں، بلکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دم جلدی جلدی پڑھنے لگ گئے اور ایک دم 2 دن میں 3 دن میں 4 دن میں ختم۔ قرآن ختم کرنا بڑی بات نہیں، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا یہ بڑی بات ہے۔ تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اچھے سے کریں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ نفل نمازوں کی ادائیگی کریں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جو مسلمان مجبور پریشان اور محکوم ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحیح سلامت رکھے، ان پر اللہ رب العالمین اپنی مدد و نصرت کا جو ہے وہ بارش نازل فرمائے۔ اس طرح سے اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام مومنین کے لیے دعا کریں۔ ایک چیز یہ ہے صدقہ و خیرات کریں۔ 9ویں چیز جو ہے وہ صدقہ و خیرات کریں، اس لیے کہ ان ایام میں عبادتیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندہ کا صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور آخری اور 10ویں چیز یہ ہے جو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں، نہ کے برابر، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ضروری اب ایک انسان ہے جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اس کی مدد کر دوں گا؟ جی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کی مدد کروں گا، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کے گھر ایک دم سونے اور ہیرے اور جواہرات پہنچائے۔ بھئی کسی کو ایک ٹوپی ہدیے میں دے دیں، ہدیہ تحفہ وغیرہ دیا کریں ایک دوسرے کو، کسی کو کوئی سوٹ دے دیں، کوئی کوٹ دے دیں، کوئی کپڑا دے دیں، کوئی لباس دے دیں، کوئی عطر کسی کو دے دیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ یقیناً اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور بہت زیادہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کیا کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیا کریں، آپس میں محبت زیادہ قائم رکھیں، ایک دوسرے سے سلام کو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ محبتیں اور زیادہ قائم ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم کہیں بھی تمام باتوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے اور ان تمام باتوں پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔